بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، 8 فروری سے لے کر آج کے دن تک ہمارا پاکستان جنگلی اور وحشی جانوروں کے اکھاڑے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ الیکشن ہوئے، اس دن بھی قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ الیکشنوں کے بعد سے لے کر آج تک قوم کے اوپر بڑھ چڑھ کر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ادھر سے اگر ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی صورتحال دیکھی جائے تو سیاستدانوں کی لڑائی دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے پرانے زمانے میں دیہاتوں کے اندر جانوروں کی لڑائی ہوتی تھی، کبھی اونٹوں کی لڑائی، کبھی بیلوں کی لڑائی، کبھی دیگر قسم کے جانوروں کی لڑائی۔ آج کل پاکستان کی اسمبلیاں کچھ اس طرح کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے اندر عدم برداشت کی صورتحال یہ ہے کہ 2 سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جہالت کی صورتحال یہ ہے کہ جب بات کرنے کے لیے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اخلاقیات کو بھی بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے دیتے ہیں، اور انتہا پسندی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو دوسرے کی بات پسند نہیں آتی تو ایک دوسرے کے اوپر تھپڑ، مکہ، لاتیں، گھونسے چلانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان، جو کہ دین کے نام پر بنا، وہ دین جس نے ہمیں اخلاقیات کا سبق پڑھایا، یہ ملک دین کے نام پر بنا، وہ دین جس نے ہمیں امن دیا، یہ ملک دین کے نام پر بنا، وہ دین جس نے ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا سبق دیا۔ افسوس کہ یہ وہ سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ملک کے اندر مذہبی طبقوں کو فرقہ واریت اور انتشار پھیلانے والے نام دے کر تانے دیتے رہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، یہ فرقہ واریت کا منظر پیش نہیں کر رہے۔ ان فرقوں کے اندر، ان طبقوں کے اندر فرقہ واریت ختم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ، ان کی آپس میں فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن اس وقت ہمارے ملک کے فرقے اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہو نا، ہمارے ملک کے فرقوں میں ایک بہت بڑا فرقہ نون لیگ ہے، ایک بہت بڑا فرقہ پیپل پارٹی ہے، ایک بہت بڑا فرقہ تحریک انصاف ہے۔ یہ بہت ہی بڑے وجود ہیں فرقہ واریت کے، اور ان کی فرقہ واریت کا عالم کیا ہے کہ پہلے جب مذہبی فرقہ واریت ہوتی تھی نا، تو مذہبی فرقہ واریت میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر اختلاف ہوتا بھی تھا، حتیٰ کہ مناظروں کی حد تک بھی اختلاف ہوا، شیعہ سنی کا، شیعہ وہابی کا، سنی وہابی کا، سنی دیوبندی کا، الی حاصل قیاس مناظروں کی حد تک بھی اختلاف ہوا، تو بات دلائل تک رہی ہے، بات کتابیں دکھا دکھا کر بات کرنے کی حد تک رہی ہے، لیکن بہت ہی شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ فرقے، یعنی نون لیگ کا فرقہ، پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کا فرقہ، ان کی فرقہ واریت اس حد تک ہولناک اور گندی فرقہ واریت ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے دلیل نہیں ہے، ان کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کے لیے اخلاقیات نہیں ہے، ان کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ مزاجی نہیں ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں تو اگلے کو ماں بہن کی گالی دے کر پھر بات کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مذہبی طبقوں کو فرقہ واریت کا طعنہ دیتے رہے، لیکن ہائے افسوس، کیا خبر تھی کہ ان لوگوں کی تربیت اتنی گندی ہوئی کہ پوری دنیا کے سامنے یہ
ہمارے ملک کا پڑھا لکھا طبقہ بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شو پیس ہے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، وہ صدارت کی کرسی کے لیے الیکشن لڑنے والے ہوں یا وزارت کی کرسی کے لیے الیکشن لڑنے والے ہوں، یہ ہمارے ملک کے سیمپل ہیں ساری دنیا کے سامنے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ انٹرنیشنل میڈیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مکے مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص اٹھتا ہے دوسرے کو اتنا زور کے دھکا دیتا ہے کہ وہ کرسی سے نیچے جا پڑتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنی گندی تربیت لے کر یہ لوگ آئے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو جوتے لہراتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر منہ سے نکال کر نسوار کے گٹکے پھینکتے ہیں۔ اتنی گندی تربیت لے کر یہ لوگ آئے ہیں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹے مارتے ہیں لیٹرینوں سے نکالے ہوئے، ایک دوسرے کو جوتے مارتے ہیں، گندی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ وائے ناکامی کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں میرا یہ مقدس پاک سرزمین پیارا ملک پاکستان آ گیا۔ یہ لوگ جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں ملک پاکستان آ گیا۔ یہ لوگ جن کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں میرا پاکستان آ گیا۔ یہ لوگ جن کے اندر سنجیدہ مزاجی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں میرا پاکستان آ گیا۔ یہ لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں میرا پاکستان آ گیا۔ یہ لوگ جن کو بولنے کا انداز نہیں آتا، ان کے ہاتھوں میں میرا پاکستان آ گیا۔ وہ پاکستان جو دین کی بنیاد پر بنا تھا، جس دین کے بانی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا کے جا رہا ہوں، تم میں کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کسی اعلیٰ کو ادنا کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ لیکن یہ انتہا پسند قسم کے لوگ جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی اس لیے توہین سمجھتے ہیں کہ میرا سٹیٹس اونچا ہے، میں اس کے ساتھ ہاتھ کیوں ملاؤں۔ ابھی ہمارے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر 2 خواتین آپ نے سامنے ہوئی، ایک خاتون نے اٹھ کر مبارکبادی کے لیے دوسری خاتون کو گلے لگانا چاہا، لیکن اس کے اندر تکبر غرور کا وہ تعفن پھیلا ہوا تھا کہ اس نے دوسری خاتون کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ جو اس حد تک متکبر، مغرور اور متشدد مزاج لوگ ہیں، ہائے افسوس کہ وہ اب بیٹھ کر میرے ملک کے فیصلے کریں گے۔ میرے ملک کے فیصلے کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر چوری کے پرچے ہیں۔ میرے ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس لیے جیلیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے، انہوں نے ہماری قوم کا حق مارا ہے۔ ایک دن بھی بیٹھ کر ان میں سے کسی نے بیٹھ کر یہ بات نہیں کی کہ ہمارے ملک میں غریب بھی ہیں، ان کے بارے بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ابھی تک ملک کو چلانے کے لیے کوئی پروگرام تیار نہیں ہو سکا۔ لیکن میرے ملک اور میرے ملک کی قوم کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ الیکشنوں کے بعد 2 مرتبہ ابھی تک اسمبلیاں بحال نہیں ہو سکیں۔ الیکشنوں کے بعد 8 فروری سے لے کر آج تک 2 مرتبہ میرے قوم کی، میرے ملک کی غریب قوم کے اوپر مہنگائی کا بم پھینکا جا چکا ہے، مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا چکا ہے، حالانکہ اسمبلیوں میں کچھ نہیں ہو رہا۔ شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ اسمبلیاں، جن اسمبلیوں کے اندر یہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیاں قرآن کا قانون نافذ کرنے کے لیے ہیں۔ جن اسمبلیوں کے اندر یہ انتہا پسند جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیاں رسول اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ وہ اسمبلیاں جن کے اندر یہ انتہا پسند قسم کے لوگ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیاں شریعت نافذ کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر وہ لوگ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے اجلاس کے اندر جب سپیکر اسمبلی نے ایک ممبر اسمبلی سے کہا کہ آپ اپنی تقریر کو روک لیں، نماز کا وقفہ کر لیں،
تو اس نے نماز پر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، ہمیں تو اس اسمبلی کو اسمبلی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہاں تک بتایا تھا کہ ہمارے ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا تقدس مسجد سے بھی زیادہ ہے۔ جس اسمبلی پارلیمنٹ کا تقدس مسجد سے بھی زیادہ ہو، جس کی عظمت مسجد سے بھی زیادہ ہو، افسوس کہ اس مقدس مقام کے اوپر اس طرح کے متعفن قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بدبودار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، نماز کی بات سننا پسند نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ملک کو ان انتہا پسندوں سے نجات عطا فرمائے۔ رونا آتا ہے بات کرتے ہوئے کہ وہ ملک جس ملک کے لیے ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں تک لٹوا دی، ہمارے بزرگوں نے اپنی داڑیاں نچوائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اوپر پھینک کر نیچے سے نیزے کے اوپر ان کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ملک کے وجود کے لیے ہمارے وہ پاکستان کے مسلمان جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے بچوں کے گلے دبائے۔ اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کنووں کے اندر دریاؤں کے اندر پھینکا، پھر جا کر یہ ملک بنا۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہ لوگ اسمبلیوں کے اندر جا کر اور انتہا پسندی کا یہ منظر پیش کریں گے، وائے ناکامی وائے ناکامی وائے ناکامی۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے کہ سارے مل کر استغفار کریں، اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، جتنا ہو سکے اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم اموالکم، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تمہارے کرتوت ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں نا، تو میرے آقا کا فرمان سچ ہے۔ لگتا ہے کہ ہمارے کرتوت اس قدر برے تھے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہو گئے۔ اپنا کردار بہتر کریں، اپنے اعمال بہتر کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔